بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارا جو اہم موضوع کچھ دنوں سے چل رہا تھا تصوف اور اہل تصوف اور وہ ذرائع جس کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ کا قرب پاتا ہے، تو آج سے ان وسائل کا تذکرہ کرنا ہے، ان ذرائع کا تذکرہ کرنا ہے جس کی بدولت انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، ولایت کے مقام کو حاصل کرتا ہے اور صوفی بنتا ہے، یعنی صفت تصوف کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ سالک، ولی، عابد، زاہد، صوفی، اللہ والا، یہ جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کا حامل بنتا ہے۔ تو وہ کون کون سے طرق ہیں، کون کون سے وسائل ہیں، کون کون سے راستے ہیں، کون کون سے ذرائع ہیں جن کے اپنانے سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، ان میں سے ایک ہے توبہ۔ توبہ کا معنی ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ رجوع عن مکان مضموم فی الشرع الى ما ہوا محمود فیہ۔ فرمایا کہ وہ کام جو شریعت مطہرہ میں ناپسندیدہ ہے، مسموم ہے، کبیح ہے، اسے چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور پھر اس کام کو اپنانا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ، محمود اور قابل تعریف ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر پہلی زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزری، اللہ کی نافرمانی گزری، یاد الہی سے غافل رہے، تو اب اس غفلت کو چھوڑنا، گناہ کو چھوڑنا، معصیت و برائی کو چھوڑنا، اور پھر رجوع الی اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، ذکر، تسبیح و تحمید کی طرف رجوع کرنا، اس چیز کا نام توبہ ہے۔ تو علماء نے یہی بیان کیا ہے، وَهِيَ مَبْدَأُ طَرِيقِ السَّالِكِينَ مِفْتَاحُ سَعَادَةِ الْمُرِيدِينَ وَشَرْطٌ فِي صِحَّةِ السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ۔ فرمایا یہ جو سالکین ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف جانے والے، ان کے ایک راستے کی بنیاد ہے یہاں سے، اور جو مرید ہے یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ارادہ کرنے والا، اس کی سعادت کی یہ چابی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ شرط ہے اللہ کی طرف سیر کرنے کے لیے، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے توبہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اگر غفلت میں گزرے، گناہوں میں گزرے، معصیت میں گزرے، تو جو دل ہے سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ رکاوٹ بنتا ہے، نیکیوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو پہلے جو ہے توبہ کے ذریعے سے تزکیہ باطن کر لینا، یعنی گناہوں کے میل کچیل کو دور کر دینا۔ توبوا الی اللہ جمیعا، سارے کے سارے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرو۔ بکثرت آیات ہیں توبہ کے حوالے سے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَىٰ جِبْرِيلَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اہل ایمان سے خطاب ہے۔ مومنوں، مسلمانوں، ایمان تو لا چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، نماز روزے سے تعلق بھی ہے، عبادت و ریاضت سے تعلق بھی ہے، اس کے باوجود فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ اگر کہیں زندگی غفلت میں، کاہلی میں گزری ہے، اسرا جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو پہلی والی زندگی سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور نیکی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اسی طرح فرمایا استغفر ربکم ثم توبوا الیہ، پہلے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، میرے یہ گناہ جو ہے معاف کر دے، یہ گناہ بھی معاف کر دے، یہ بھی، اور پھر اللہ کی طرف جو ہے توبہ کرو، یعنی رجوع کرو۔ اور یہی فرمایا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں اور سید المعصومین ہیں، سارے انبیاء معصوم، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ کا داغ نہیں، اور آپ تو امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء ہونے کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بارگاہ خداوندی میں توبہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ واضح ہے کہ آپ تو پاک ہیں، معصوم ہیں۔ امت کے لیے تعلیم ہے کہ اے میرے غلاموں، مجھ پر ایمان لانے والوں، اگر تم قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، اپنے رب کا قرب چاہتے ہو، تو گناہ چاہے نہ بھی ہوں۔ ویسے تو حدیث میں ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر نوع انسانی کا ہر فرد جو ہے نا اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں انبیاء کرام کے علاوہ، لیکن فرمایا بہترین خطا کار گناہ کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو انسان سے کہیں نہ کہیں گناہ ہو جاتا ہے، چاہے کبیرہ نہ بھی ہو، صغیرہ ہو جاتا ہے، کبیرہ بھی ہو جاتا ہے، کبیرہ نہ بھی ہو تو صغیرہ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آخر گناہ تو ہے، اللہ کی نافرمانی تو ہے، اللہ کو ناراض کرنا تو ہے، اس لیے جو ہے بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی چھوٹا گناہ بھی ہوا تو وہ بھی دھل جائے، اس کی جو میل کچیل ہے اتر جائے، زنگ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ بھی کرو یعنی رجوع الی اللہ ہو، اور استغفار بھی کرو۔ اور آپ نے فرمایا جو میرا معمول ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کے گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ معصیت اگر تو بندے اور اللہ کے درمیان ہو، یعنی بندہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اس میں کہیں کوتاہی ہو، کمی ہو، اس گناہ کا تعلق، معصیت کا تعلق انسان کے ساتھ نہ ہو، یعنی حقوق العباد کے ساتھ نہ ہو، حقوق اللہ میں سے ہو، تو فرمایا اس کے لیے 3 شرائط ہیں، یعنی اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، گناہ کا ارتکاب کرنا، اپنے رب کو ناراض کرنا، اس توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معصیت کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کر دے، روند ڈالے کہ اب گناہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر نادم ہو، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تیرا بندہ تھا، تیری نعمتیں کھا رہا تھا، اور تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے ساری نعمتیں دی، اس کے باوجود جو ہے میں تمہیں ناراض کر بیٹھا، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہوگی، تو یہ ندامت ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی طرف جو ہے رجوع نہ کرے، کبھی بھی گناہ کی طرف لوٹ کر کے نہ آئے۔ یہ ہے کہ اگر اس معصیت کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، اور اگر اس کا تعلق، معصیت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جنہیں وہ ناراض کر رہا ہے، جنہیں پر ظلم ڈھا رہا ہے، جن کا مال چھین رہا ہے، جن پر غصب کر رہا ہے، جنہیں گالی گلوچ کر رہا ہے، جنہیں قتل کر رہا ہے۔ تو فرمایا اگر معصیت کا تعلق جو ہے آدمی کے ساتھ یعنی حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے جو ہے 4 شرائط ہیں، 3 یہی ہو گئی، اور چوتھی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کا حق جو ہے لوٹائے، مال ہے تو اسے مال لوٹائے، گالی گلوچ کی ہے تو اسے معصیت مانگے، جھوٹا الزام لگایا ہے
تو اس پر جو ہے شرعی حد لاگو ہوگی، حد قذف جسے ہم کہتے ہیں، اور مارا ہے تو اسے جو اپنی ذات پر جو ہے قدرت دے کہ جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا تم مجھے جو ہے مارو، برا بھلا کہا تو مجھے برا بھلا کہو یا پھر معاف کر دو۔ تو اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اسے کہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تمہارے خلاف جو ہے میں باتیں کرتا رہا، تمہاری یہ بات بیان کرتا رہا، یا جھوٹا الزام لگایا تو اس کے بارے میں، تو گویا کہ یجب ان یتوبا من جمیع الذنوب، جتنے بھی گناہ ہیں ان کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے یا بندے کے حقوق کے ساتھ ہے، پہلے تو اس مرحلے سے جو ہے گزرے، توبہ، ندامت، استغفار، معافی، اور کبھی بھی پلٹ کر گناہ کی طرف نہ آنے کا پختہ ارادہ۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد بھی ہم آگے چل کر کے گفتگو کرتے ہیں کون سے وسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان صحیح توبہ کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔